اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کے روزوں کا ذکر تھا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیتی پیریڈ ہے اور ایک انتظام ہے اور ایک اصلاحی پیکیج ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہدایت مکمل ہو جائے، آپ کی روحانی تربیت ہو جائے اور اللہ کا قرب آپ کو مل جائے۔ آدمی ہدایت یافتہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ واصل ہے۔ ایک سالک ہوتا ہے، ایک واصل ہوتا ہے، کہ راستے پہ چلنے والا، یہ تو متقی ہے، وہ راستے پہ چل رہا ہے، بگڑا ہوا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے، ضال نہیں ہے، راستہ اس سے گم نہیں ہوا بلکہ راستہ اس کو پتہ ہے، صراط مستقیم اس پہ چل رہا ہے۔ اب اس واصل منزل مقصود تک، حق تک وہ کیسے پہنچے گا؟ حق کون ہے؟ واصل بحق، حق سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب تو مطلوب ہے، اللہ کا وصال مطلوب ہے، اللہ سے ملنا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا ملنا مطلوب ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا، اس رمضان کے روزوں کے ذریعے یہ ہوگا۔ اس لیے درمیان میں یہ آیت آ گئی، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد، اگر میرے بندے، آپ کے امت کے لوگ، آپ کے امتی اور پیروکار نہیں فرمایا، اتباعک بلکہ عبادی، بندے میرے ہیں، آپ میرے رسول ہیں، میرے بندوں کے پاس گئے ہیں۔ تینوں کا رشتہ ہے، رب، ہادی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عباد اللہ۔ تو فرمایا آپ سے، اس لیے کہ آپ میرے بندے، میرے نمائندے ہیں، آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھیں گے اور ہیں میرے بندے، اس لیے عباد اللہ ہونا ہے۔ ہم نے عباد الرسول اور عباد الانبیاء اور عباد الملائکہ اور عباد الخلق نہیں، تو میرے بندے میرے بارے میں پوچھے۔ چنانچہ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، کیا ہمارے رب قریب ہے کہ ہم مناجات کریں، سرگوشی کریں؟ تو قریب والے سے سرگوشی، یعنی سر کو گوشت کے قریب لے جا کر کانا پھوسی اور راز و نیاز جس کو کہا جاتا ہے، اس طرح ہم بات کریں چھپکے سے، اور اس میں ظاہر ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، قرب کا احساس ہوتا ہے کہ کسی کو ہماری بات کا پتہ نہیں چلتا۔ رازداری بھی انسان کی ایک ضرورت ہے اور اس میں لطف آتا ہے۔ تو ہم رازدارانہ گفتگو، مناجات اور سرگوشی والی گفتگو اللہ سے چاہتے ہیں۔ اگر وہ قریب ہے ہمیں بتا دیں، اور اگر دور ہے تو پھر ہم پکارتے ہیں یا اللہ، یا رب، اللہم۔ تو فرمایا فإنی قریب، فقل لہم انی قریب نہیں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، بلکہ پھر ان کو بتا دیا کہ میرے بندے اگر آپ سے پوچھتے ہیں تو پھر بندوں سے کہا بندو میں قریب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ کی نگاہ کرم ہے۔ اور جب قرب کیسا ہے، یعنی آپ محسوس کرو کہ میں ہر جگہ ہوں، چنانچہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے قریب ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے قریب ہے، اقرب الیکم من عنق راحلتکم، جو تمہاری سواری ہے مثال کے طور پر، اس کی گردن کہاں ہے؟ تمہارے دسترس میں، وہاں تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ یہی اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے، مناجات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا اظہار فرما دیا، اور ایمان والوں کے لیے یہی کافی ہے۔ جبکہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ارنا اللہ جارا، اللہ کو ہمارے سامنے لے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جسارت تھی، بغیر استحقاق کے، بغیر آداب کے اس طرح کی بدتمیزی کرنا، اور ایک یہ کہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں جیسا ہمارا رب چاہتے ہیں۔ یہ محبت اور اشتیاق ہے، اس میں بدتمیزی تھی، جسارت تھی، اور بیجا جرت تھی، بے باکی تھی، جو اللہ کو پسند کبھی نہیں ہے۔ اس میں عبودیت نہیں تھی، اور ایک عبودیت ہے کہ اللہ ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم آپ کے دیدار کے شوقین ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے محسوس کرو، اور ظاہر ہے کہ دل کی آنکھوں سے مجھے دیکھو، میں قریب ہوں، اگرچہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے میں نظر نہ آؤں۔
اور پھر فرمایا مقصد تو کیا ہے؟ مقصد تم کچھ مانگنا چاہتے ہو نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میں دینے والا ہوں۔ اب یہ خالی خولی باتیں کرنا کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، کوئی طلب، کوئی چاہ، کوئی اشتیاق، کوئی رغبت، کوئی محبت نہیں ہے، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ تم لیستجیبوا لی، مجھ سے بات منواؤ، مجھ سے قبولیت مانگو اور مجھ پر ایمان لاؤ، تمہیں رشد مل جائے گا۔ تم یہی چاہتے ہو نا، اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں۔ جہاں سے تم زور سے یا یہ ہے کہ آہستہ سے تم مجھے پکارو، میں سن لیتا ہوں، میں قبول کر لیتا ہوں۔ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفیٰ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ بہت چیخ کر، نہ بہت آہستہ، جیسے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کا قصہ مشہور ہے، تو فرمایا کہ تم ذرا تیز بولو اور آپ ذرا آہستہ۔ انہوں نے کہا کہ میں رب کو پکارتا ہوں اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں ان سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرے ساتھ آ کے شریک ہو جائیں۔ تو دونوں چیزوں کی گنجائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کی آواز بھی سن لیتے ہیں، زبان کی آواز تو جتنی بھی آہستہ ہو وہ تو سنتے ہی ہیں۔ تو فرمایا مقصد کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کا قرب اور بعد معلوم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم تو صرف جو ہے ایک مقابلے اور مناظرے کے طور پر کہہ رہے ہو کہ لاؤ اپنے رب کو ہمارے سامنے۔ اب اس طرح کے لوگ تو عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نمائندے، اللہ کے خلیل، ہم بھی رب سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی رب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طلب کا پھر جواب اللہ نے دیا کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ آگے پھر روزے کے اب کا بیان ہے۔ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث، ایک ہوتا ہے صوم وصال اور ایک ہوتا ہے صوم الدہر، ہمیشہ روزے رکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ روزے رکھیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، ایام 20 کے 13، 14، 15۔ تو ایک الحسنۃ بعشرۃ امثالھا، ایک کے بدلے میں 10 کا ثواب ملے گا، 3 کے بدلے میں 30 کا۔ وہ ہے کہ ہر مہینے کے روزے آپ رکھ رہے ہو، 3 رکھ رہے ہو تو وہ 30 رکھ رہے ہو، اور پھر اس طرح 12 مہینے تمہارے روزے ہو جائیں گے، تم صائم الدہر بن جاؤ گے۔ اور اگر یہ نہیں ہے اور تم روزے رکھ رہے ہو تو لا صام ولا افطر، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اور ایک صوم وصال ہے کہ روزے پہ روزہ، آج روزہ رکھا ہے، افطار میں افطار نہیں کیا، سحری میں سحری نہیں کھائی، اگلے دن پھر روزہ ہے، یعنی 24 گھنٹے کا، یعنی 12، 13، 14، 15، 16 گھنٹے کا روزہ تو ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کا 24 گھنٹے کا روزہ ہے، سحری سے سحری، اور پھر 24 بھی نہیں، اس کے بعد مزید 24، 48 گھنٹے کا، اور پھر مزید 24، 72 گھنٹے کا۔ تو یہ 3 دن مسلسل روزے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال اسلام میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام رکھتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یطعمنی ربی ویسقینی لست کاحدکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو اللہ کھلاتے پلاتے ہیں، تم نہیں رکھو۔ تم نے افطار کے وقت بالکل پہلی فرصت میں افطار کرنا ہے، یہی بندگی ہے کہ آپ بالکل فوراً افطار کے وقت کے بعد، غروب کے فوراً بعد کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی وجہ سے روکا تھا، دل کر رہا تھا، دیکھو اب کھا رہا ہوں، آپ کا حکم آ گیا تو، اور آپ کے حکم کا انتظار تھا، اشتیاق تھا، اور جیسے ہی آ گیا میں نے قبول کر لیا سرعت کے ساتھ۔ اور پھر سحری آخر تک کھاؤ تاکہ یہ دکھاؤ کہ اب میں تو کھاتا رہوں گا، جیسے ہی آپ کا حکم آ جائے گا بس، تو اب بس بندگی یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، تمہارے بھوک پیاس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ جیسے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مغرب کے بعد پھر 8، 10، 15 منٹ مزید انتظار کرو، اس میں زیادہ پختگی آ جائے گی، زیادہ ثواب، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس میں بندگی کے خلاف ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے پھر بھی تم نہیں کھا رہے، اور حکم نہیں تھا پھر بھی تم نہیں کھا رہے تھے، تو بندگی کہاں ہے؟ طاعت کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے ایک حکم یہ بھی تھا کہ رات کو اگر کوئی سو گیا، ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، بس روزہ شروع ہو گیا اگلے دن کا، ایک سختی تھی۔ چنانچہ کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی اور کوتاہی سامنے آ گئی، اور اللہ بھی چاہتے تھے کہ آ جائے، اس لیے کہ اللہ کوئی حکم دینا چاہتے تھے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ کا بھی منشا تھا کہ وہ شجرہ کو کھائے اور پھر زمین پر اتارے جائے اور وہاں خلافت کے فرائض انجام دے۔ تو یہاں بھی یہ اللہ کو منظور تھا، کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن انسان کی کمزوری ظاہر کرنی تھی، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت بیان فرما دی کہ نہیں،
سحری تک تم سوتے رہو یا جاگتے رہو، تمہیں اجازت ہے جمع کرنے کی، ہم بستری کی، کھانے پینے کی، ہاں سحری کے بعد نہیں، پہلے یہ نہیں تھا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رفث جمع عورتوں کے ساتھ جائز ہے، اور بالکل جائز ہے، جیسے تم کپڑے بلا تکلف پہنتے ہو، وہ پہنتی ہیں، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اور اشارہ یہ بھی دے دیا کہ ایک دوسرے کے حیا کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے ساتر بنو، ایک دوسرے کے رازوں کو عام نہ کرو، ایک دوسرے کے گھر کی آپس کی باتیں ادھر ادھر نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اس لیے کہ کپڑا اگر آپ کا ساتر نہیں بن رہے تو پھر آپ کا کپڑا نہیں ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، پھر تمہاری کوئی جو ہے تم سے کوتاہی ہوئی، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہیں معاف کر لیا، اور اب الآن باشروہن، مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے اللہ نے بچے لکھے ہیں ان کو طلب کرو۔ ایک اشارہ دے دیا تقدیر کے متعلق، کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کر رہے، جو تقدیر میں ہوگا وہ ملے گا، نہیں، جو تقدیر میں ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اقدام کرو، مطلوب یہ ہے تقدیر کا۔ تو فرمایا بچے اللہ نے لکھے ہیں، لیکن تم ان کو چاہو، طلب کرو، جو اس کا محل ہے، جو اس کا راستہ ہے، وہ جو ہے تم نے اختیار کرنا ہے۔ ابتغوا، اطلبوا، ابتغاء مطلب چاہنا ہے، کیا چاہو، کیا طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا ہے، جب لکھا ہے تو وہ تو مل کے رہے گا، ہم طلب کریں یا نہیں، نہیں بھائی تم نے کرنا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا اصل فلسفہ، کہ تقدیر عمل کا تقاضا کرتا ہے، تقدیر بے عملی کا اور ترک عمل کا تقاضا نہیں کرتا۔ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ خیط ابیض خیط اسود سے الگ ہو جائے۔ صبح کے وقت فجر طلوع ہونے سے پہلے، ایک تو سورج طلوع ہونا ہے، اس سے تقریباً سوا گھنٹہ پہلے فجر طلوع ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ اصل میں دن کا شروع ہونا ہے، اور سورج بعد میں نکلتا ہے۔ تو فجر طلوع ہونے سے پہلے بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، وہ بھی کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن وہ ہے کاذب، صبح کاذب اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو یہاں کہا گیا خیط اسود، ایک تار ہے، ایک دھاگا ہے، اور وہ کیسا ہے کہ وہ اسود کالا ہے، یعنی اس میں سیاہی ہے لمبائی میں، اور اس کے بعد ایک سفیدی آ جاتی ہے خیط ابیض، یہ ہے فجر، یہ ہے صبح صادق، سچا، بالکل سب کو سمجھ آ گیا ہے، یہ تبینہ، واضح ہو گیا ہے۔ اور پہلے جو ایک اثر تھا تھوڑا سا پتہ، موہوم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہے بیاض متحقق اور ممتد، پھیلا ہوا، بالکل واضح، سب کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے فجر صادق، سچا فجر، اس کا اعتبار ہے۔ اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس سے پہلے جو ایک موہوم تھا، وہم ہو رہا تھا کہ شاید یہ فجر ہے، وہ نہیں ہے، وہ خیط اسود ہے۔ تو جب گھڑیاں نہیں تھی تو اسی سے لوگ اندازہ لگاتے تھے اوقات کا، اور یہ بھی بالکل واضح طور پر ایک ایک ساعت اور لمحے کا پتہ چلتا تھا کہ یہ گھڑی رات کی ہے اور یہ صبح کی ہے۔ تو پھر جب ضرورت بن جائے یہ چیزیں، پھر لوگ خوب اچھی طرح ان چیزوں کو جانتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فجر سے لے کر اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک تو مہینے کا ہے، 12 ماہ میں ایک ماہ، پورے 30 دن یا 29 دن، اس کے بعد اس میں پھر تمہیں ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس لیے کہ قرآن کی رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، دونوں ہادی ہے، دونوں تربیت کے ذرائع ہیں۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو مباحات سے، حلال چیزوں سے روکنا ہے تاکہ تربیت ہو جائے، اور اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ عجیب ہے کہ بظاہر تو کھانا پینا یہ تقویت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن روحانی ترقی کے لیے کھانے پینے کا ترک یہ اصل ہے۔ چنانچہ آگے قصہ آ رہا ہے اسی صورت میں، لما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149، لما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بتایا گیا تھا کہ یہ ابتلا کا ایک سلسلہ چلا رہا ہے۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا ہے، سختیاں، آزمائش، امتحانات، اور یہ امتحان چلتا رہے گا۔ لنبلونکم، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اور ایک ہے یہ
ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، جیسے روزہ اس امت پر ہے پہلے لوگوں پر بھی تھا، ان کو بھی آزمایا، آپ کو بھی آزمائیں گے۔ بے نہر ومن شرب منہ، نہر آئے گا، کھانا پینا آئے گا، تمہیں ضرورت بھی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے اس سے پیا، نبی نے کہا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ طالوت کی فوج تھی، مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مبتلا اور کرنے والے ہیں، جس نے پیا وہ مجھ سے نہیں ہے، کھانے پینے والا مجھ سے نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، اور یہی آزمائش روزے میں ہے۔ اور جس نے نہیں پیا، لم یطعمہ، وہ مجھ سے ہے، وہ اللہ والا ہے۔ ہاں پیاس لگی ہے تو حلال ہے کہ تم تھوڑا سا پی لو، ایک طرف غرفتاً، چلو بھر کے پی لو۔ فشربوا منہ، لوگوں نے خوب جی بھر کے پیا، الا قلیلا منہم، چنانچہ جب آگے گئے تو کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو نڈھال ہیں۔ یہ کیا ہے؟ روحانی طاقت ختم ہو گئی۔ روحانی طاقت کھانا پینا ترک کرنے سے آتی ہے، ایمانی طاقت اس سے آتی ہے۔ جتنا کم کھاؤ گے، کم پیو گے، اندر کی ظلمت ختم ہوگی اور چمک اور روشنی آئے گی، اور جلا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ایمانوں کو اور دین کو۔ تو یہ یہاں فرمایا۔ اسی طرح یہ ابتلا جو ہے، اس کا ایک اور جگہ بھی سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، آیت نمبر 214۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جنت میں چلے جاؤ گے اور اس طرح کی ابتلا اور آزمائش کے بغیر جو سابقہ امتوں کو جس سے واسطہ پڑا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ چیزیں تو آ کر رہیں گی، وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے آزمانے کا۔ تو اب یہ ایک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ حلال چیزوں سے اللہ کی مرضی کے لیے اس کو دن بھر چھوڑنا ہے، تاکہ اس سے تم میں صبر آ جائے۔ جو آیت بر میں، لیس البر، اس آیت میں جو صابرین فی البأساء والضراء فرمایا، اس سے روزے کی طرف اشارہ تھا، اجمال کا اب یہاں بیان آ رہا ہے۔ تو ایک تو مہینہ بھر روزہ رکھنا ہے اور اس سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی، پھر اس میں خاص دن بھر رکھنا ہے، رات کو نہیں دن کو، اس سے اصلاح ہو جائے گی، اور اسی کو روزہ کہتے ہیں، اتموا الصیام الی اللیل۔ اس میں پھر ایک اور سختی آتی ہے جو بعض خواص کے لیے، اعتکاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے، 10 سال مدینہ منورہ میں کبھی نہیں چھوڑا ہے، اس سے بڑی روحانی جو ہے تقویت ملتی ہے اور روحانیت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمال ملتا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے تحنس فرماتے تھے، غار میں جاتے تھے، اسی طرح اب مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ اس کی ایک تکمیلی شکل ہے، اور یہ امت مسلمہ کی خواص کے لیے بھی ہے۔ یعنی خواص کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ خاص ہے وہ یہ کرے، بلکہ عام آدمی بھی اگر یہ کرے گا تو خواص میں سے ہو جائے گا، اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں پھر اور سختی یہ ہے کہ جو حلال جماع اور ہم بستری ہے، بیوی سے ملنا، وہ بھی ختم۔ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اس لیے کہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، اور اس اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ترک اشغال ضروریہ، تو ضرورت کے لیے صرف آپ مسجد سے جا سکتے ہو، باقی دوسری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حدود میں رہو گے تو اللہ کے بن جاؤ گے، اور حدود سے تجاوز کرو گے جیسے سابقہ امتوں نے کیا ہے تو پھر وہ راندہ درگاہ کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے، بار بار اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، لعلہم یتقون۔ پھر اس کے بعد اکل مال حرام سے بھی منع فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ تمہیں علم دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، لیکن انہوں نے علم پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں امت مسلمہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وانتم تعلمون، علم کے باوجود تم نافرمانی کرو، بے عملی کا مظاہرہ کرو تو نہیں، تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ علم پر عمل کرنا ہے، کتاب کو لے کے
اس پہ عمل کرنا کھانا ہے جیسے وہ کھاتے تھے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ان کے راہب، عبادت گزار اور احبار علم والے وہ لوگوں سے غلط طریقے سے مال لے کے کھاتے تھے، رشوت اور غلط نذرانے شکرانے وغیرہ وغیرہ، یہ مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حکام کے پاس لے جا کے وہاں پر ان کو دبانا، قاضی سے فیصلے کروانا ناجائز، اس سے بھی وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ صوم کا بیان تھا۔ اس کے بعد صوم کے ساتھ ہی متعلق ایک اور حکم کا بیان ہے جس میں ہلال کا ذکر ہے، یسألونک عن الاہل۔ سبحانک اللہم